یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے بیٹھ جاؤں گا تو آ جاؤں گا اس کے پیچھے کٹے چھوٹو اب جو ہے نا نہیں سمجھا کہ میں کچھ کریں گے بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف آ جاتے ہیں ادھر سے جاؤ ادھر پیج بھی ساری اس طرح بہت بڑی تعداد تھی جو پھانسی دے دی گئی اس پور اور سنبل اور مراد آباد میں. جو بچ گئے 3-4 سال کے بعد جب اعلان معافی کا ہوا
سوال پیدا ہوا کہ مجاہدین آزادی ختم ہو گئے، ان کو پیدا کیسے کیا جائے؟ ملک کی آزادی، ہندوستان کی خدمت، ہندوستان کی محبت کے لیے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھنے کے لیے تنہا صرف مسلمان وہ قوم ہے جس نے مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے اس کی فکر کی ہے کہ کس طرح وہ فیکٹری بنائی جائے جس کے اندر مجاہدین آزادی کو بنایا جائے پیدا کوئی اور قوم ہندوستان کی رہنے والی اس کی نظیر نہیں پیش کرتا. آج تو تاریخوں کو مسخ کیا جاتا ہے، دنیا جانتی نہیں ہے. ان حضرات نے 1857 کے ٹھیک 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ استاد محترم نے دارالعلوم کی بنیاد کس لیے رکھی. یہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں، یہ ان کا قول مشہور ہے. یہاں تک کہ دارالعلوم کی بنیاد یہ عند اللہ مقبولیت کی بات ہے. دارالعلوم کا بالکل ہی ابتدائی ریکارڈ موجود ہے. دارالعلوم آپ دیکھیے پہلے دوسرے سالوں ہی کے اندر ایسا لگا کہ جیسے دنیا کے اندر شور مچ گیا. جگہ جگہ سے لوگ دارالعلوم کے اندر آنے لگے، علم کو حاصل کرنے لگے. تنہا علم نہیں، ان اساتذہ کی تربیت میں جنہوں نے دارالعلوم کی نیت رکھی تھی مجاہد بننے کے لیے، ساری دنیا سے سمٹ کر اس مرکز کے اندر آنے لگے. سناجے بہت مختصر سی بات ہے. سب سے پہلے شاگرد رشید جن کو کہا جاتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت کے لیے روحانی منازل کو طے کیا اور تربیت حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. علم نبوت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند میں رہ کر پڑھ کر حاصل کی. یہ پہلی شخصیت ہے جس نے ان حضرات کی مجاہدانہ سرگرمیوں کو اپنے دل و دماغ میں سمیٹا اور آگ بن کر انگریز کے خلاف میدان کے اندر ہوئے. یہ ان کے اساتذہ کی دین تھی. پھر ان کی تربیت میں جو طلبہ دارالعلوم دیوبند کے تھے انہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا. سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مدنی، مولانا ادے صاحب، حکیم نصرت حسین صاحب، سید وحید احمد، یہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. ہندوستان کی کسی قوم کا کوئی فرد نظیر نہیں پیش کر سکتا کہ اپنے ملک کی محبت میں 7 سمندر پار مالٹا کی جیل 4 سال تک آباد. کس لیے؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے. یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے. حکیم نصرت حسین صاحب جو غازی پور کے رہنے والے تھے، دارالعلوم کے فاضل تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس زمانے کے اندر مالٹا میں کورونا ہو گیا. ان سے کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو جیل چھوڑ کر کے ہندوستان گھر واپس چلے جائیں. فرمایا کہ میں آزادی وطن کے لیے جیل میں آیا ہوں، اپنے استاد کو چھوڑ کر ہندوستان نہیں جاؤں گا. مر گئے. وہیں مالٹا کے اندر ان کی قبر ہے، دفن ہو گئے. مگر
آزادی وطن کے لیے جو کوشش تھی، اس کے لیے جان کو قربان کیا تھا، کہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوا تھا؟ اسی دارالعلوم دیوبند سے جذبہ پیدا ہوا تھا، وہی شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب 1920 کے اندر مالٹا سے آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے، حالانکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن وہ تعزیت کے لیے حکیم نصرت حسین صاحب کے گھر غازی پور گئے ہیں۔ کیوں؟ لیکن وہ ایک مجاہد تھا، وطن کا نام صرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، اس لیے کہ وہ استاد تھے، لیکن ان کے ساتھ 4 فضلائے اسی دیوبند کی سرزمین سے پیدا ہو کر کے علم سے پڑھ کر وہ لوگ نکلے تھے، جنہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا اور وہیں پیوند زمین بھی ہو گئے۔ یہ مدرسے کی تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند۔ پھر یہاں سے نکلنے والے لوگ حضرت مدنی، حضرت مفتی اعظم مفتی فائق اللہ صاحب، صاحبان الہند مولانا سعید صاحب، مجاہد ملت مولانا عبدالرحمان صاحب، مولانا بشیر احمد بھٹا اور بے شمار لوگ جو دارالعلوم سے پیدا ہوئے، انہوں نے آخری وقت تک آزادی وطن کے لیے سلاخوں کے پیچھے رہ کر ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا، آج تک ان کی تمام تر سرگرمیاں ملک کی آزادی کے لیے تھی، جس کے لیے رات اور دن کوشش کرتے رہے کہ ملک آزاد ہو جائے، وہ زندہ رہیں یا مریں۔ مسٹر جو صوبہ جات متحدہ کا گورنر تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی قوت ہے۔ جب ان کے دل کے اندر آگ تھی، جب استاد کے دل میں یہ آگ تھی، تو پھر وہ آگ اس کے شاگردوں کے دل کے اندر کیسے منتقل نہیں ہوگی؟ جب تک زندہ رہے یہاں کے جیل خانوں کو آباد کرتے رہے، سہارنپور، بریلی، مراد آباد، الہ آباد، سابرمتی جیل، دلی کی جیل، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ، ان کے تلامذہ کے تلامذہ ملک کی آزادی تک برابر آباد کرتے رہے۔ گویا کہ یہ امتیاز ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ ملک آزاد ہو گیا، ان لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ دیا، اور ملک کی آزادی کے بعد وہ سیاسی اعتبار سے ملک کے اقتدار کے اندر حصے دار بن گئے۔ آپ کو تنہا اور تنہا دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے مدارس اسلامیہ کا یہ کردار